بچوں کے ہاتھ میں بندوق، غلیل، پتھر اور شیل پاکستان کا چہرہ نہیں۔ احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے ان کے اپنے بچے محفوظ اور قوم کے بچوں کو سڑکوں پر لے آئے۔ پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ طالب علم پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک میں بیٹھا ہوا نہیں۔ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو نئی نسل پر سرمایہ کاری کرے۔ مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ ہونہار طلبہ میں چیک بھی تقسیم، طلبہ و طالبات سے گفتگو کی اور انہیں شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بولی نواز شریف انٹرنیٹ سٹی بنا رہے ہیں، انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کیمپس یہاں لائیں گے۔ انتظامیہ نے شہر میں امن و امان بحال کرنا تھا لیکن آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم۔ 24 نومبر کے پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سوال۔ درخواست گزاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کے کاروبار کو کیوں بند کیا؟ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے۔ عدالت نے آپ سے کہا تھا شہریوں، کاروباری لوگوں سمیت احتجاجی مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا۔ میں اپنے آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا تھا۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا؟ عدالت کی وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت، سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر مقدمات کے مثبت نتائج نہیں نکلیں گے۔ حکومت رویے سے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس ملک کے شہری نہیں، ہمارے 12 افراد شہید ہوئے، تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا 24 نومبر کو ظلم ہوا، وفاقی حکومت نفرتوں کو بڑھا رہی ہے، ہمارے پرامن احتجاج کو کمزور سمجھنا غلط فہمی ہے۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر عارف الوی بولے حکومت کہتی ہے گولی نہیں چلی، کراچی میں 4 میل دور گولی چلے تو لگتا ہے کہ گھر میں چلی ہے۔ پی ٹی آئی کو سرکار دے دیں، تحقیقات کر کے بتا دیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، اب ہمارے عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ عدالتوں سے اسد قیصر اور عارف الوی کی حفاظتی ضمانتیں منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا۔ سعودی حکومت سرمایہ کاری سے متعلق پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہے۔ دو طرفہ مثالی تعلق کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا۔ ملک میں مزید سرمایہ کاری آئے گی، مہنگائی مزید کم ہوگی، دنیا بھر میں پاکستانی معیشت کی تعریف ہو رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز بھی جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے مستعفی، استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو ارسال کر دیا۔ شبلی فراز نے 32 ایف آئی آرز اور عدالتی پیشیوں کے باعث استعفیٰ دیا۔ اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب بھی بطور رکن جوڈیشل کمیشن مستعفی ہو چکے ہیں۔ بانی چیئرمین نے دونوں کی جگہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کو نامزد کیا ہے۔ سینٹ سے رکن جوڈیشل کمیشن کی نامزدگی کا فیصلہ کل ہوگا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے مستقبل کو دباؤ لگانے لگا۔ بی سی سی آئی کی ہٹ دھرمی برقرار، اپنے ملک میں آئی سی سی ایونٹس کے لیے ہائبرڈ ماڈل مسترد کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، پی سی بی کے دونوں ممالک کے لیے ہائبرڈ ماڈل پر بی سی سی آئی نے موقف اپنایا کہ بھارت میں سیکیورٹی کے کوئی مسائل نہیں۔ بھارتی موقف کے بعد چیمپئنز ٹرافی سے متعلق آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ اگلے 2 روز میں ہونے کا امکان۔ بھارتی بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا تھا، جس پر چیئرمین پی سی بی نے پاکستان اور بھارتی سرزمین پر ایک دوسرے کے میچز کے لیے ہائبرڈ ماڈل تجویز کیا تھا۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی بہترین میزبانی کے لیے تیار۔ 53 روز میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر و کا 80% کام مکمل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اسٹیڈیم کا دورہ کر کے کام کا معائنہ کیا۔ پیویلین کی آخری نشستوں سے گراؤنڈ کے نئے ویو کی تعریف، کہا پورا اسٹیڈیم اسٹیٹ آف دی آرٹ اور عالمی معیار کا بنایا جا رہا ہے۔ 34,000 شائقین کے میچ دیکھنے کی گنجائش ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی کا T20 ورلڈ کپ جیتنے والی بلائنڈ ٹیم کے لیے 1 کروڑ روپے کا انعام، سپورٹنگ سٹاف اور ایسوسی ایشن کے لیے 2 کروڑ روپے مختص۔ فاتح ٹیم نے چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کی۔ محسن نقوی بولے کھیل کے میدان سے اچھی خبریں آ رہی ہیں،
अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन की तरह ब्लाइंड टीम भी अहम है। वर्ल्ड कप में फतह बड़ा एहसास है। पीपल्स पार्टी का जेएसयूआई से राब्ता, बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात है। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी सदर पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की अदम मंजूरी से मुतल्लिक आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती अरकान कौमी असम्बली को 25-25 करोड़ तरक्याती फंड्स देने का फैसला। नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली को फंड जारी। मौशी सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद 25 करोड़ जारी होंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली को अगले मरहले पर फंड्स देने का वादा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न होने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के लिए 4 दफ़ा हल्का बंदियाँ कर चुका है। जब तैयारी मुकम्मल करते हैं, कवानीन में तरमीम कर दी जाती है। दफ्तर को हुक्म दिया है वो फौरी तौर पर ज़रूरी इंतजाम करे। हल्का बंदी का शेड्यूल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को पेश करें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। मास्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान नवे बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी तकरीब में शरीक हुए। दोनों ममालिक में तिजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा। पाक रूस सनती शोबे में ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा भी तय पा गया। पाक रूस के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहिदा। न्यू टेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं PRL और सऊदी कंपनी का 1 अरब 70 करोड़ डॉलर का मुआहिदा तय पा गया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मंसूबे पर दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराएंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमने अब मुआशी बुनियादों के इस्तेहकाम को मजबूत करना है। मुआशी तरक्की में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुराज़िम है। पाकिस्तान 29 अरब डॉलर के साथ चीन का सबसे बड़ा कर्ज दहंदा बन गया है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस साल IMF से कर्ज लेने वाले सरे फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल है। 2023 में पाकिस्तान का मजबूरी बैरूनी कर्जा 1 खरब 30 अरब 85 करोड़ डॉलर हो गया। पूरी दुनिया में तफ्तीशी मयार बेहतर हो गया। हम आज भी पुरानी पोजीशन पर खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे मुल्क में तफ्तीशी को आज भी जाए वकुआ लिखना नहीं आता। जब केस दुरुस्त तैयार नहीं होता तो शक का फ़ायदा मुल्ज़िमान को होता है। सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रियों से मुतल्लिक अपोजिशन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन कहते हैं, MQM और जमात इस्लामी के इल्ज़ामात ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी हैं। दोनों जमातें अपने एजेंटों को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रियों का नफाज कोई दखल अंदाजी नहीं, मकसद तरीका हाई कार पर अमल कराना है। सिंध हुकूमत यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए पुराज़िम है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सर्विसेज में तातली से सारिफीन को शदीद परेशानी का सामना। कई शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि से तलबा और फ्रीलांसर्स के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स की सर्विस भी मुतासिर है। जनूबी कोरिया के अवाम ने मार्शल लॉ की कोशिश नाकाम बना दी। अवामी रद्द अमल पर सदर ने 6 घंटे बाद ही मार्शल लॉ का हुक्म वापस ले लिया।
جنوبی کوریا کے صدر نے اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر مارشل لا لگایا تھا۔ صدر کے اعلان کے بعد فوج نے نظام سنبھالا، تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا کر پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے۔ ارکان اسمبلی فوج کو دھکیل کر پارلیمنٹ پہنچے اور مارشل لا کے خلاف بل منظور کیا۔ عوام کی بڑی تعداد بھی سڑکوں پر نکل آئی، کئی مقامات پر فوج اور عوام میں دھکم پیل ہوئی۔ مارشل لا کا حکم واپس ہوتے ہی عوام کا جشن۔ جنوبی کورین صدر کی جماعت پیپلز پاور پارٹی نے عوام سے معافی مانگی۔ مارشل لا کی تجویز دینے پر وزیر دفاع کے کڑے احتساب کا فیصلہ۔ مارشل لا لگانے پر جنوبی کورین صدر کو مواخذے کا سامنا۔ جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک جمع کرا دی۔ تحریک پر جمعے تک ووٹنگ متوقع۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کی اپوزیشن جماعتوں نے صدر کے اقدام کو ملک سے غداری قرار دیا۔ صدر سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ صدر کے مواخذے کے لیے 300 نشستوں والی قومی اسمبلی میں 2/3 ووٹ درکار۔ اپوزیشن کے پاس 192 نشستیں ہیں۔ مواخذے کی تحریک منظور ہوئی تو وزیر اعظم قائم مقام صدر ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کے قیام کی قرارداد منظور۔ جنرل اسمبلی نے 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی قرارداد کی مخالفت، 7 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے حق کو تسلیم کیا۔ مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ پٹی پر اسرائیلی قبضہ ناجائز قرار۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے فرانس اور سعودی عرب کا مشترکہ کانفرنس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے اگلے سال جون میں کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور میں کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سفارتی کوششوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ صحافی کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا سوال۔ فرانسیسی صدر نے کہا صحیح وقت پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ سعودی عرب کا کہنا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ شام میں باغیوں کا حلب اور ادلب کے بعد ہما شہر پر قبضے کا منصوبہ۔ باغی جنگجو ہما شہر کے قریب پہنچ گئے۔ حکومتی فورسز کے ساتھ شدید لڑائی جاری۔ خبر ایجنسی کے مطابق باغیوں نے شہر کی سپلائی لائن کے راستوں اور نواح میں کئی دیہات پر قبضہ کر لیا۔ ہما شہر 2011 کی خانہ جنگی کے بعد سے شامی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ باغی جنگجوؤں کو امریکہ کی حمایت حاصل۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کے کہنے پر شام میں فوج بھیجنے پر غور کر سکتے ہیں۔ ادھر شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ روس نے یوکرین پر شام میں باغیوں کی مدد کرنے کا الزام لگا دیا۔